بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کی پرورش کے فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بھیک مانگتی ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس نے کچھ نہیں پایا۔ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، پھر اٹھی اور چلی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں آئے تو میں نے حضور کو اس واقعہ کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے اور مسند احمد میں۔ حدیث نمبر 2، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ انسا فلم یعدہا ولم یوہنہا ولم یوسر والدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہوئی اور اس نے نہ اس کو زندہ دفن کیا، نہ اس کی توہین کی، نہ اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح دی، تو اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات فأدبہن ورحمہن حتی یغنیہن اللہ اوجب اللہ لہ الجنۃ۔ فقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین فقال او اثنتین حتی لو قالوا او واحدۃ فقال او واحدۃ۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں یا ان کی مثل بہنوں کی پرورش کا انتظام کیا، پھر ان کو ادب سکھایا اور ان پر مہربان رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں شادی ہو جانے کے بعد بے نیاز کر دے، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ایک مرد نے کہا کہ یا 2 لڑکیاں؟ تو فرمایا کہ یا 2 لڑکیاں، یہاں تک کہ اگر لوگ کہتے کہ یا 1 لڑکی تو آپ فرما دیتے 1 ہی لڑکی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی 1 لڑکی ہے، وہ اس کی یا 1 بہن ہے، اس کی پرورش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تشریحات و فوائد۔ حدیث نمبر 1 کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور وہ ان کی نہایت ہی محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کرتا ہے تو قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی کہ وہ شخص جہنم میں جانا تو بڑی بات ہے، جہنم کو دیکھ بھی نہ سکے گا۔ بیٹیوں کے ملنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبتلا کیا جانا فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی گویا وہ ایک امتحان میں ڈال دیا گیا، لہذا اس کے لیے صبر و تحمل ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2 میں بیٹیوں کو ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ وسیلہ بتایا گیا، مگر شرط یہ ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم اور حقیر نہ سمجھے اور ان کو تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، مگر واضح رہے کہ یہ شرط بڑی کڑی اور کٹن ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی جنت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 3 کا ماحصل یہ ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کا یکساں اجر ثواب ہے، اور 3 بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کا جو اجر و ثواب ہے وہی 2 یا 1 بیٹی اور 1 بہن کی پرورش کا بھی اجر و ثواب ہے۔ شوہر کی رضامندی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جب اپنی 5 نمازوں کو پڑھے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کو پاک دامن رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2، ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنہا راد داخلت الجنہ۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 پر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تشریحات و فوائد۔ عورت پر حقوق اللہ کے فرائض کے علاوہ شوہر کی اطاعت کا بھی ایک بڑا فرض ہے۔ عورت اگر حقوق اللہ کے فرائض کو ادا کر کے اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کا فریضہ بھی ادا کرے اور مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش رہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔